يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. معزز سامعین اکرام، میرے دینی و ملی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی و کبریائی، عزت و جلال اللہ رب العزت وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، کہ جس نے ہمیں انسان بنا کر اس دنیا میں بھیجا اور پھر ہماری رہنمائی کے لیے ہم اس زندگی کو کیسے گزاریں، ہمیں یہ سکھلانے کے لیے، یہ سمجھانے کے لیے انبیاء و رسول کے سلسلے بھیجے، اپنی کتابیں نازل کی، اور انہی انبیاء و رسول کی آخری کڑی ہمارے اور آپ کے نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرات، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہم امتیوں کو مختلف مواقع پر، مختلف جگہوں پر جنت کی ترغیب دلائی ہے، جنت کا شوق دلایا ہے، اور ایسے ہی کئی مواقع پر جہنم کا خوف دلایا ہے، جہنم سے ڈرایا ہے، جہنم کی ہولناکیوں کو بیان کیا ہے، وہ کتنی خوفناک ہے، کتنی ڈراؤنی ہے، وہاں پر کون جائے گا اور اس کا کیا انجام ہوگا، ان تمام چیزوں کو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اللہ کی رحمت سے امید ہو، ضروری ہے کہ ہم یہ بھی جان لیں کہ اللہ رب العزت انصاف کرنے والا ہے اور ظالموں کو ان کے ظلم کا بدلہ دینے والا ہے۔ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جہاں اللہ رب العزت بہت زیادہ معاف کرنے والا، درگزر کرنے والا، لوگوں کے گناہوں پر پردہ ڈالنے والا ہے، تو وہیں اللہ رب العزت بہت زیادہ ظالموں کی پکڑ کرنے والا ہے، بہت زیادہ تکبر کرنے والوں کو سزا دینے والا ہے، اور اسی لیے اللہ رب العزت ہم کو جگہ جگہ پر، مختلف مقامات پر ڈراتا ہے، ہمارے دلوں میں اپنے ڈر کو بٹھانے کی کوشش کرتا ہے کہ ہم اس سے پہلے کہ ہم اللہ سے رحمت کی امید کریں، پہلے ہم اس کے عذاب کو جان لیں، اس کے انصاف کی صفت کو جان لیں، اس کے بارے میں یہ جان لیں کہ وہ پکڑنے والا ہے، اس کے بارے میں یہ جان لیں کہ وہ سزا دینے والا ہے، اور اس سے زیادہ خطرناک سزائیں دینے والا کوئی نہیں، اور اس سے زیادہ سخت عذاب دینے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، لو کنتم تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، کہ اگر تم جان جاؤ جو میں جانتا ہوں، یعنی اگر تم جان جاؤ جو اللہ رب العزت نے عذابوں کے تعلق سے مجھے بتلا رکھا ہے، جو اللہ رب العزت نے اپنی پکڑ کے تعلق سے مجھے سمجھایا ہے، مجھے دکھلایا ہے، اپنے فرشتے کے ذریعے مجھے بتلایا ہے، اگر وہ ساری چیزیں تم جان جاؤ، اگر تم جان جاؤ کہ تمہارے قبر والوں کو، تمہارے رشتہ داروں کو جنہیں تم دفنا دیتے ہو، ان کو کیسا سخت عذاب ہوتا ہے، روز قیامت ان کی کیسی پکڑ ہوگی، ان پر کیسا عذاب نازل ہوگا، تو تم ہنسنا چھوڑو، لضحكتم قليلا، تم بہت تھوڑا مسکراؤ گے، ولبكيتم كثيرا، اور تم بے تحاشا رویا کرو، تم بے انتہا رویا کرو۔ غرض جہنم سے ڈرانا، جنت کی ترغیب دلانا، یہ تمام انبیاء کی بعثت کا مقصد بھی رہا ہے۔ ہر نبی نے اس دنیا میں آنے کے بعد اپنی امتیوں کو جنت کا شوق دلایا ہے اور جہنم سے ڈرایا ہے۔
ہر ایک نے اس دعوت کو انجام دیا ہے اور اپنی امتیوں کو اپنے امتیوں کو جہنم سے ڈرایا ہے، اس بات کا احساس دلایا ہے کہ دیکھو اس دنیا کی رنگینیوں میں کھو نہ جانا۔ اللہ رب العزت اس دنیا کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے متاع الغرور، دھوکے کا سامان ہے۔ دھوکے کا سامان اس معنی میں کہ اس کی یہ رنگینیاں ختم ہو جانی ہیں۔ آج جو جوانی ہے، طاقت ہے، یہ جوانی اور یہ طاقت چلے جانے والی ہے۔ آج اگر دولت ہے، دولت کے بلبوتے پہ دوسروں پر ظلم ڈھاتے ہو تو اللہ رب العزت نے اس دولت کو لے لینا ہے۔ اگر آج بادشاہت ہے، حکومت ہے، تو کل اللہ رب العزت نے تم سے اس بادشاہت کو، اس دولت کو لے لینا ہے۔ اگر آج تمہارے پاس دنیا کی رنگینیاں ہیں، دنیا کے سامان ہیں، اچھے بنگلے ہیں، اچھے بڑے گھر ہیں، اچھی گاڑیاں ہیں، اولادیں ہیں، اونچے کالجوں میں تعلیم حاصل کروا سکتے ہو اور گھومنے جاتے ہو، ٹھیک ہے، یہ اللہ نے تم کو اپنی نعمتیں دی ہیں، مگر ان نعمتوں کے پیچھے اپنے رب کو نہ بھول جانا، آخرت کو نہ بھول جانا کہ آخرت پر ایمان لانا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور آخرت پر ایمان لانے کا ایک حصہ جنت اور جہنم کو سمجھنا ہے۔ آخرت پر ایمان لانا کیا ہے؟ آخرت پر ایمان لانا یہ ہے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ روز قیامت یہ روز سزا و جزا ہے۔ اس روز اللہ رب العزت ہر ایک کو اٹھائے گا، تمام انسانوں کو دوبارہ سے زندہ کرے گا، پھر ہر ایک سے سوال و جواب کرے گا، اس دنیا میں اس کے گزارے ہوئے ہر لمحے کے تعلق سے، اس کے خرچ کیے ہوئے ہر روپیے، ہر پیسے کے تعلق سے، اس کے کیے گئے ہر ظلم، اس کی گئی ہر نیکی، ہر عمل کے تعلق سے اللہ رب العزت سوال کرے گا۔ اور اسی آخرت پر ایمان لانے کا حصہ ہے کہ اس سوال و جواب کے بدلے میں جو نیک ہوں گے اللہ ان کو جنت میں ڈالے گا، اور جو برے ہوں گے، جن کی نیکیاں کم گناہ زیادہ ہوں گے، اللہ رب العزت ان کو اپنی جہنم میں ڈال دے گا۔ اس جہنم کے تعلق سے یہ جہنم کس کا ٹھکانہ ہے؟ بہت آسانی سے ہم یہ بات جانتے ہیں کہ یہ جہنم کفار و مشرکین کا ٹھکانہ ہے، یہ جہنم منافقین کا ٹھکانہ ہے، یہ جہنم گناہ گاروں کا ٹھکانہ ہے۔ اس میں ایسے بندے بھی جائیں گے جو اللہ کو ایک تو جانتے ہیں، اللہ کی عبادت تو کرتے ہیں، لیکن اس دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر گناہوں میں ڈوب گئے۔ تو اللہ رب العزت کچھ دنوں کے لیے، کچھ مدت کے لیے، کچھ سالوں کے لیے ان کو بھی جہنم میں ڈالے گا تاکہ ان کے گناہوں کو دھل دے، ان کو گناہوں سے پاک کر کے ان کو نکال دے گا۔ لیکن کچھ ایسے ہوں گے جو نا امید ہو چکے ہوں، جن کو اس جہنم سے کبھی باہر نکلنے کا موقع نصیب نہیں ہوگا۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کی جہنم سے حفاظت فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو جہنم سے ڈرایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اللہ نے آیت نازل فرمائی لَتُسْأَلُنَّ عَنِ النَّعِيمِ، کہ اللہ رب العزت تم سے ضرور بالضرور اپنی دی ہوئی نعمتوں کے تعلق سے سوال کرے گا۔ یہ آیت جب نازل ہوئی اس وقت اس آیت کے پہلے مخاطب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین تھے، جو ستو اور سوکھا آٹا اور کھجوریں کھایا کرتے تھے، جو چٹائی بچھا کر سخت زمین پر سویا کرتے تھے، جن کے پاس بدن ڈھانپنے کے لیے کپڑے نہیں تھے، جن کے پاس مہنگی سواریاں نہیں تھی، جن کے گھروں میں پنکھے اے سی نہیں تھے، جن کے پاس دنیا کی کوئی آسائش نہیں تھی، ان کے تعلق سے اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ تم سے تمہارا رب ہر نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا، اور وہ اس سے ڈرا کرتے تھے کہ ان کو اللہ کو ان نعمتوں کا جواب دینا ہوگا۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم پر اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں، کتنے اچھے کپڑوں میں ہیں، کیسے اچھے مصلوں پر نمازیں پڑھتے ہیں، پنکھے ہیں، اے سی ہے، گاڑیاں ہیں، کھانے ایک سے ایک ہیں، ہر طرح کی نعمتیں ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام نعمتوں کے تعلق سے سوال کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ منبر پر کھڑے ہوئے، مسند احمد کی روایت ہے، اور اللہ کے رسول نے کہا انذرتکم النار، میں تم کو جہنم سے ڈراتا ہوں، انذرتکم النار، میں تم کو جہنم سے ڈراتا ہوں۔ مسلسل اللہ کے رسول یہی جملہ دہراتے رہے، آپ کی آواز اونچی ہوتی چلی گئی، آپ کا اتنی دفعہ آپ نے اس جملے کو دہرایا، اتنی دفعہ آپ نے اس جملے کو دہرایا کہ آپ کے جسم کی جان
اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک قبیلے والوں کا نام لے کر کہا تھا، اے بنی ہاشم، اے عبد مناف، اے فلانے، میں تم کو اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ تو آپ نے اپنی بیٹی کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ اے فاطمہ، اے میری لاڈلی، اے میری بیٹی، اس دنیا میں جو مانگنا ہے مانگ، میں تیرا باپ ہوں، باپ ہونے کی حیثیت سے جتنی طاقت ہوگی اتنا دے دوں گا۔ اس دنیا میں کیا مانگتی ہے مانگ لے، روز قیامت کے عذاب کے بدلے میں تیرا باپ تیرے کچھ کام نہ آئے گا۔ اس کے لیے عمل کر کے تیاری کر لے، اس کے لیے کوششیں کر کے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر لے کہ روز قیامت تیرا باپ تیرے کسی کام نہ آئے گا۔ صرف اور صرف کوئی چیز تیرے کام آ سکتی ہے تو وہ تیرے اعمال ہوں گے جو اس دن تیرے کام آئیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ ایک شخص جس نے اس دنیا میں کبھی تکلیف نہ دیکھی ہوگی، جس دن سے یہ دنیا قائم ہوئی ہے آدم علیہ السلام سے لے کے اور روز قیامت تک جس دن قیامت آئے گی، اس پوری مدت میں جو اس دنیا کا سب سے خوشحال شخص رہا ہوگا، جس نے اپنی دنیا میں ایک سیکنڈ کے لیے کوئی تکلیف نہیں دیکھی، جسے کبھی کسی مچھر نے نہیں کاٹا، جس کے جسم پہ کوئی کانٹا نہیں چھپا، کبھی بھوکا نہ رہا، کبھی نیند سے پریشان نہ ہوا، کبھی بیمار نہ رہا، دنیا کی ہر آسائش رہی، ہر دولت رہی، ہر طرح کا آرام رہا، ایسے شخص کو اللہ رب العزت ایک سیکنڈ کے لیے، ایک معمولی سی مدت کے لیے جہنم میں ڈبو کر نکالے گا، ایک لمحے کے لیے جہنم میں ڈبو کر نکالے گا اور پوچھے گا بتا تیرا کیا حال ہے۔ وہ شخص کہے گا میں نے کوئی آرام دیکھا ہی نہیں، اللہ کی قسم میں نے کوئی آرام دیکھا ہی نہیں، میں جانتا ہی نہیں ہوں کہ سکون کس چیز کا نام ہے، آرام کس چیز کا نام ہے، آسائش کس چیز کا نام ہے۔ یہ ہے وہ دنیا جس کے پیچھے ہم بھاگے جا رہے ہیں، یہ ہے وہ سکون، وہ آسائش، وہ دولت جو ہم اپنی اولادوں کو دینے کے لیے بے تحاشا اس کے پیچھے دوڑے جا رہے ہیں، بے تحاشا اس کی طلب میں بھاگے جا رہے ہیں، لیکن یہ اس دنیا، اس کی آسائش، اس کی دولت اور اس کے آرام کا یہ حال ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو ڈرایا کرتے تھے۔ یہ جہنم کیسی ہے، اس کی چوڑائی کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ لا تزال جہنم یلقى فيها تقول هل من مزید حتى يدع رب العزت فيها قدما، کہ یہ جہنم جب اس میں اس کے گنہگار لوگ اس جہنم میں ڈالے جائیں گے، مسلسل جب اس میں جماعتیں ڈالی جائیں گی، اور یہ جہنم میں کیسے ڈالے جائیں گے، یہ ٹولیوں میں ڈالے جائیں گے، یہ ظالموں کا گروپ چلا آ رہا ہے، یہ چوروں کا گروپ چلا آ رہا ہے، یہ زانیوں کا گروپ چلا آ رہا ہے، ٹولیوں میں جتھوں میں لوگ ڈالے جا رہے ہیں۔ جب ان میں کوئی جتھا، کوئی گروپ، کوئی جماعت ڈالی جائے گی، وہ جہنم کہے گی حل من مزید، اے میرے رب اور بھی ہیں کیا، اے میرے رب ابھی میرے اندر کیپیسٹی ہے، ابھی بھی میرے اندر جگہ باقی، اور ہے تو اور لا کے ڈال دے، اور ہے تو اور لا کے ڈال دے، حل من مزید، کیا ابھی بھی کوئی ہے، کیا ابھی بھی کوئی ہے، یہاں تک کہ اللہ رب العزت اپنا ایک پیر اس میں ڈال دے گا، تب جا کر یہ جہنم پوری بھر جائے گی۔ یہ اس جہنم کی چوڑائی ہے۔ اس جہنم کی گہرائی کے تعلق سے حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تھے کہ اچانک ایک آواز سنائی دی، تو اللہ کے رسول نے کہا جانتے ہو یہ کیا ہے؟ آج سے 70 سال پہلے جہنم میں ایک پتھر لڑکایا گیا تھا، ایک پتھر گرایا گیا تھا، آج 70 سال کی مدت گزر جانے کے بعد یہ جہنم کی گہرائی میں جا کر یہ پتھر گرا ہے تو اس کی آواز آ رہی ہے۔ سوچئے کوئی آسمان سے جاتا ہوا جہاز جو ہم دیکھتے ہیں، اگر حادثے کا شکار ہو جائے لمحوں میں، سیکنڈوں میں زمین پہ آ جاتا ہے۔ ایک منٹ جو آدمی چاند سے چھلانگ لگا کر زمین پر پہنچنا چاہے، چند منٹوں میں زمین پر گرا ہوا ہوگا۔ سائنس ترقی کر گیا، آپ اس کی اسپیڈ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں، کتنی رفتار سے وہ زمین کی طرف چلا رہا ہے۔ سوچئے جہنم کی گہرائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج سے 70 سال قبل یہ ایک پتھر جو جہنم کی طرف لڑکایا گیا تھا، آج 70 سال کی مدت گزر جانے کے بعد یہ اس کی گہرائی کو جا کر گرا ہے، اس کی گہرائی میں جا کر گرا ہے جس کی آواز ہے۔ اس کی گرمی اور اس کی آگ کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نار
نار جہنم، کہ یہ جو تمہاری دنیا کی آگ ہے یہ جہنم سے 70 درجہ کم ہے، جہنم سے 70 درجہ کم ہے۔ اس آگ کی شدت کیا ہے؟ کون سی چیز ہے جس کو یہ آگ پگھلا نہیں سکتی؟ مضبوط سے مضبوط، طاقتور سے طاقتور چیز کا تصور کیجئے، اور یہ آگ جو ہماری اس دنیا میں ہے وہ اسے جلا کر اور اسے راکھ کر کے رکھ دیتی ہے۔ یہ عمارتیں اور جو چیز ہمارے ذہن میں ہو، گاڑیاں ہو، بڑے سے بڑا جہاز ہو، پانی کا جہاز ہو، کتنی بڑی چیز جو آپ تصور کر سکتے ہیں، اگر آگ کی لپیٹ میں آ جائے، اگر آگ کا شکار ہو جائے تو آگ اسے پگھلا کر رکھ دیتی ہے۔ اور یہاں پر اللہ رب العزت آپ کو کمپیریزن کر کے نہیں بتانا چاہتا کہ جہنم کی آگ کو آپ کیلکولیٹ کر لیں کہ اتنی زیادہ گرم ہے، بلکہ اللہ رب العزت آپ کو اس کی شدت سے ڈرانا چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ آپ محسوس کریں کہ جب آپ اس دنیا کی آگ سے اتنا ڈرتے ہیں کہ آپ اس میں اپنا ہاتھ نہیں ڈالتے، اپنے بچے کو اس کے قریب نہیں جانے دیتے، اپنے گھروں میں حفاظتی انتظام کر کے رکھتے ہیں کہ اگر یہ اس دنیا کی معمولی سی آگ کہیں لگ جائے تو ہم اس کو کیسے بجھا لیں، ہم کتنی جلدی کس کو فون کر کے بلا لیں، کیسے فائر بریگیڈ والا ہمارے گھر جلدی سے جلدی پہنچے اور اس آگ سے ہماری حفاظت کر لے۔ تو تصور کیجئے اس آگ کے تعلق سے جو اس سے 70 گنا زیادہ ہے، بلکہ یہ جہنم خود اس عذاب سے پناہ مانگتی ہے، خود اس آگ سے پناہ مانگتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آگ، یہ جہنم، اللہ تعالیٰ سے شکایت، اس جہنم نے اللہ رب العزت سے شکایت کی کہ اے میرے رب، میرا بعض حصہ میرے بعض حصے کو جلا رہا ہے، کھا رہا ہے، یہ میری آگ مجھے جلائے دیتی ہے، اس کی شدت مجھے جلائے جا رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس جہنم کو 2 سانسیں لینے کی اجازت دے دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو تم شدید گرمی دیکھتے ہو، ابھی یہ جو پچھلا مہینہ گزرا دنیا کے بعض علاقوں میں حد سے 50 ڈگری سیلسیس سے زیادہ گرمی تھی، یہ کہا اللہ کے رسول نے یہ جو تم شدید گرمی اور شدید سردی کا موسم دیکھتے ہو یہ جہنم کی چھوڑی ہوئی سانسیں ہیں۔ تو یہ جہنم کی آگ کا عالم ہے، اس کا ایندھن انسان ہوں گے، پتھر ہوں گے، جن ہوں گے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ کہ اس آگ کو جلانے کے لیے جو فیول استعمال کیا جائے گا، آپ کی گاڑیوں میں پیٹرول ڈیزل لگتا ہے، اس جہنم کو جلانے کے لیے ہم اور آپ ایندھن بنیں گے۔ گناہگار انسانوں کو اللہ رب العزت اس آگ کا ایندھن بنائے گا۔ اس کے جلنے کی ایک آواز ہوگی، جب یہ شدت سے جلے گی تو اس کے جلنے کی ایک آواز ہوگی، غیظ و غضب کی، غصے میں جب آدمی بہت زیادہ ہوتا ہے اس کی ناک سے ایک آواز نکلتی ہے، ایک پکار نکلتی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیرا وزفیرا کہ یہ گنہگار لوگ جب دور سے اس جہنم کو دیکھیں گے تو اس کے پکارنے کی اور اس کے غیظ و غضب سے جو آواز نکل رہی ہے اس آواز کو سنیں گے، اس آواز سے ان کے دلوں میں ہیبت تاری ہوگی۔ اس پر جو نگہبان، اس پر جو واچمین اللہ نے مقرر کیا ہوا ہے یہ ایک فرشتہ ہے جس کا نام مالک ہے۔ حدیث میں قرآن میں جگہ جگہ اس فرشتے کا ذکر آیا ہے، ان کے ماتحت بہت زیادہ فرشتے ہوں گے جن کو اللہ رب العزت نے جہنم پر سزا دینے کے لیے مقرر کر رکھا ہے۔ ان کا نام مالک ہے، اور اللہ نے قرآن میں فرمایا علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون کہ اللہ نے اس جہنم پر ایسے خطرناک فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے اور یہ اپنے رب کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے۔ کیا مطلب کہ ان کو کسی جہنمی پر رحم نہیں آنے والا۔ اللہ کے قرآن میں اللہ نے نقل کیا کہ وَنَادَوْا يَا مَالِكِ کہ جہنمی جہنم کے داروغے کا نام لے کر پکارتے رہیں گے، یا مالک یا مالک۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ 40 سال تک پکارتے رہیں گے یا مالک یا مالک، اے مالک ہماری ذرا گزارش سن لیجیے۔ گزارش کیا ہے؟ لیقضِ علینا ربک، ہمارے رب سے کہیے ہم کو موت دے دے۔ اللہ ہمارے رب سے کہیے ہمارا خاتمہ کرتے ہی عذاب برداشت نہیں ہوگا۔ ہمارے رب سے گزارش کیجئے، اتنی سی گزارش کیجئے کہ ہمارا خاتمہ کر دے۔ یا مالک لیقضِ علینا ربک، 40 سال تک پکارتے رہیں گے۔ اس کے بعد مالک پلٹ کر انہیں کیا جواب دے گا؟ قال انکم ماکثون، نہیں تم یہی ٹھہرے رہو، تمہارا کہیں آنا جانا نہیں ہے، تم پر موت
تمہارے عذاب میں اضافہ ہونا ہے، کمی نہیں ہونی، تمہارا کوئی چارہ نہیں ہے، تمہارا کہیں جانا نہیں، تمہارا کوئی پوچھنے والا نہیں۔ دوسری جگہ اللہ رب العزت فرماتا ہے، اللہ سے کہیں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین، کہ اے ہمارے رب، ہماری بدبختی نے ہم کو آ لیا تھا، ہماری بدبختی نے، ہمارے دل نے ہم کو بہکا دیا تھا، ہم گمراہ ہو گئے تھے، تیری نافرمانی کرتے تھے، ہم کو لوٹا دے۔ ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین ربنا اخرجنا منها، اے ہمارے رب اس جہنم سے نکال دے، فإن عدنا فإنا ظالمون، ہمیں لوٹا دے، اب کی بار جب تو لوٹائے گا تیری نافرمانی نہیں کریں گے، اب کی جب تو لوٹائے گا تیری خوب عبادت کریں گے، اب کی جب تو لوٹائے گا تیری راہ میں پیسہ خرچہ کیے کریں گے، اب کی جب تو لوٹائے گا کسی پر ظلم نہیں کریں گے، کسی کا پیسہ نہیں لوٹیں گے، کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائیں گے، لیکن اس کے بعد ان کی کوئی سننے والا نہیں، ان کا رب ان کی ایک نہیں سنے گا، ان کی کوئی گزارش نہیں سنے گا۔ بہت ساری وقت اجازت نہیں دیتا، میں آپ کو ایک چند باتیں بتا کر ختم کروں کہ اس روز قیامت اللہ نے حالات بیان کیے کہ جب یہ جہنم لائی جائے گی، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جہنم کو 70,000 زنجیروں سے باندھ کر کھینچ کر لایا جائے گا، 70,000 زنجیروں سے کھینچ کر لایا جائے گا، ہر ایک زنجیر کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہیں، یہ اس جہنم کا حال ہوگا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ جب اسے لوگ دیکھیں گے تو ایک عورت جس کے پیٹ میں بچہ ہوگا، اس کے پیٹ سے اس کا بچہ گر جائے گا اور اس کو احساس نہیں ہوگا۔ آج کے سائنسی دور میں ہم جانتے ہیں کہ اگر جو عورت جب ڈیلیوری کر رہی ہوتی ہے تو وہ کس درد سے گزرتی ہے، کس تکلیف سے گزرتی ہے، لیکن اس جہنم کو دیکھ کر، روز قیامت کی ہولناکیوں کو دیکھ کر انسان کا کیا حال ہوگا کہ ایسی عورتیں جن کے پیٹ میں بچے ہیں، ان کے بچے گر جائیں گے، ان کو احساس نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتا ہے فَوَرَبِّكَ، تیرے رب کی قسم ہے، لَنَحْشُرَنَّهُمْ، تیرے رب کی قسم ہے کہ میں ان میں سے ہر ایک کو روز قیامت جمع کروں۔ اللہ رب العزت قسم کھا رہا ہے، اسے قسم کھانے کی ضرورت نہیں، اللہ رب العزت قسم کھا کے دعویٰ کر رہا ہے، اسے دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں، ہم اس کے دعوے کو جھٹلا نہیں سکتے، ہماری طاقت نہیں کہ ہم اس کے کیے ہوئے وعدوں کو ٹھکرا دیں، اس کی بتائی ہوئی باتوں کو بدل دیں، مگر قسم کھا کر کہہ رہا ہے اللہ رب العزت فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا، پھر میں ان سارے لوگوں کو جہنم کے ارد گرد جمع کر دوں گا۔ اللہ رب العزت اس روز ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ موقوفاً ایک روایت آتی ہے کہ اس روز ہر ایک نبی، ہر ایک شخص، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اس وحشت کو دیکھ کر، اس ہولناکی، اس خوفناک منظر کو دیکھ کر اللہ رب العزت کے خوف سے، اس کے عدل و انصاف کے خوف سے کیا پکاریں گے؟ ربی نفسی نفسی، اپنی امت کے بارے میں نہیں پوچھیں گے، اپنے گھر والوں کے بارے میں نہیں پوچھیں گے، اپنے صحابہ کے بارے میں نہیں پوچھیں گے، کہیں گے نفسی نفسی، میرے رب میرا نفس، میرے رب میرا معاملہ، الہ العالمین مجھے معاف کر دے، بس تو کس کو جہنم میں ڈالتا ہے، مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہے، میرے رب مجھے معاف کر دے۔ ابراہیم علیہ السلام موحدین کے سردار ہیں، توحید میں آپ کی مثالیں، آپ کی زندگی گزر گئی، آپ کا یہ عالم ہوگا۔ فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی شخص کا عمل 70 انبیاء کے برابر ہو، تم میں سے اگر کسی شخص کا عمل 70 انبیاء کے برابر ہو، تو وہ یہ اس وقت یہ محسوس کر رہا ہوگا کہ آج میں نہیں بچنے والا، میرے یہ سارے عمل بیکار ہے، اللہ کی اتنی سخت پکڑ، اللہ کا ایسا انصاف، اس سے کوئی بچنے والا نہیں۔ اللہ رب العزت ہم کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم اس کی جہنم کے ڈر کو اپنے دل میں جگہ دے سکیں۔ اللہ رب العزت ہم کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم ہر روز اس کے عذابوں سے پناہ مانگ سکیں۔ اللہ رب العزت ہم کو ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے کہ ہم اس جہنم سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کروں کہ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت بیماروں کو شفا عطا فرمائے، مجبوروں کی پریشانیاں دور فرمائے، جو قرض میں ہیں ان کے قرض ادا کرنے کی سبیل بنا دے، جو نوکریاں ڈھونڈ رہے ہیں ان کو نوکریاں دلا دے، جو شادیوں کے لیے پریشان ہیں ان کو اچھے رشتے دلا دے، جو اولاد کے لیے پریشان ہیں ان کو اچھی اولادیں عطا فرما دے۔
الہ العالمین ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. تقبل یا رب العالمین. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب انه هو الغفور الرحيم.